جو کہ وفاقی ادارہ PIDSL بنا تھا. جب گرین لائن ان کے پاس تھی تب ان کی رائڈرشپ 50 سے 55 ہزار تھی. جیسے ہی یہ سندھ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور ہو گئی تو اب اس کی رائڈرشپ جو ہے وہ آلریڈی 75,000 تک ہماری پہنچ چکی ہے. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اورنج لائن کی اس انٹیگریشن کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور ایفرٹس کریں گے, ٹرانسپورٹ محکمہ اور ایفرٹس کرے گا تو 1 لاکھ پیسنجر روزانہ اس پہ سفر کریں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انیشیلی ہم 1 لاکھ پیسنجرز جو ہیں وہ روزانہ ان کو کراچی کے ہمارے جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت مل سکے صرف آپ کے اس کوریڈور سے. پیپلز بس سروس کا بھی میں ذکر نہیں کر رہا, صرف اور صرف اس کوریڈور سے اورنج لائن اور گرین لائن سے روزانہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور اس پہ CCTV کیمراز اور سب سہولیات موجود ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی ایک اور چیز اسٹارٹ کی کہ جی ہم نے کہا کہ جی جو خواتین کے لیے ایک پنک بس سروس جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے پاکستان میں اور اس خطے میں پہلی مرتبہ پہلی گورنمنٹ جس نے متعارف کرایا, ہم نے اب گرین لائن اور اورنج لائن میں بھی جو ہے وہ پنک بسز کی سروس شروع کی, جس میں صرف خواتین کے لیے الگ بسز بھی ہوں گی. ان بسز میں بھی خواتین بیٹھ سکیں گی اورنج لائن اور گرین لائن میں. لیکن جو اگر کوئی خواتین چاہتی ہیں کہ جی مکمل وہ پردے دار ہیں اور ان کو زیادہ کمفرٹ لیول چاہیے تو زیادہ کمفرٹ لیول میں صرف اور صرف خواتین جو ہیں اس بس پہ سفر کریں گی, وہ بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. تو یہ آج اس کی انٹیگریشن کی اس کی شروعات ہو چکی ہے. اس کے بعد جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں, کل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی کی شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسز. تو نئے سال کی شروعات میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر جو ہے وہ پیپلز بس سروس کی ہی ایک نیا جو اس کا آپشن ہے, ہم جس میں ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلانے جا رہے ہیں, وہ کل سے سروس شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کراچی کے شہریوں کو اور مزید سہولیات جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے یہ بسز آئیں گی. پھر اس کے بعد ہماری جو EV بسز ہماری وہ بھی نئی پہنچ چکی ہیں کراچی میں, اس کے بھی کچھ نئے چند روٹس جو ہم کراچی میں شروع کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا اسی جنوری میں ہمارا جو پورا پلان ہے, جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ آج کی ایکٹیویٹی ہماری یہ ہے کہ اورنج لائن BRT اور گرین لائن BRT کی آپس میں انٹیگریشن. سیکنڈ ایکٹیویٹی کل جو ہے ہماری جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں, اس کے بعد EV بس کا روٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم خیرپور میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, شکارپور میں ہم پیپلز بس سروس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, حیدرآباد میں مزید روٹس کا بھی ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز بس سروس کا, اور ٹنڈو الایار میں بھی جو ہم پیپلز بس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں اس سے عوام کو سہولیت ملیں گی. جو اس وقت آپ کا ایک سوال جو آئے گا, میں ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ آپ کا سب کا سوال ہوگا کہ ریڈ لائن BRT کا کیا ہونا ہے. ریڈ لائن BRT میں بہت ساری تکالیف تھیں, بہت سارے چیلنجز تھے اور بہت سیریس چیلنجز تھے, اور اس کو بالکل نیک نیتی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ان چیلنجز کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب کی بھی ڈائریکشن شامل تھی اور چیف منسٹر صاحب کی مدد بھی شامل تھی, اور کیبنٹ کی بھی جہاں پہ ہمیں سہولت ضرورت تھی کیبنٹ میں اپروولز دیے. اس میں بھی جو ہمارے کلیمز کے ایشو تھے, کانٹریکٹرز کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے تھے, کچھ رائٹ آف وے کے مسئلے چل رہے تھے, اس کو بھی ایڈریس کر لیا گیا ہے. تو وہ کام شروع ہو چکا ہے ریڈ لائن BRT کا. اگر آپ ابھی آتے جاتے, میں صحافی دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ ریڈ لائن BRT کے کوریڈورز کی جانب آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کام شروع ہو گیا. اور ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل تک جو آپ کے مین کوریڈورز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر لیں. باقی جو اس کے ساتھ جو پیرل ڈیپوز کا کام چل رہا ہے یا باقی چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں. یلو لائن BRT کا کام, اس میں جو تاج حیدر برج تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. باقی اس کے 2 کمپوننٹس ان کو بھی اب ٹینڈر آؤٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے ڈیپوز کا کام اس میں بھی چل رہا ہے. تو اس وقت محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قیادت میں اور ان کے احکامات پہ اور چیف منسٹر صاحب کی احکامات پر ٹرانسپورٹ کے محکمے کو اور اس کی سہولیات کو پورے سندھ کی پبلک کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ضلع میں ہم شروع کریں. اس کے علاوہ ہماری 500 بسز ایک اور ہماری پروسیس میں, 100 بسز ایک اور پروسیس میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ بھر کا ہم ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کریں. اچھا سر, بتائیے گا کہ کل آپ یہاں ایک طرف عوام کو سہولت دے رہے ہیں, دوسرے لوگ دہشت گرد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل ایک بڑا پریس کانفرنس ہوئی تھی, جو لوگ سندھ اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریب داری کا منصوبہ بنانا تھے اور ہماری بچیوں کو تیار کر کے ہمارے سامنے دھماکے کروانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ سوال تو آپ کو بہت اہم ہے, لیکن آپ نے ہمارے جو آج کی اچیومنٹ تھے اس کو بالکل ہمیں آپ نے ہٹ کر دیا, اور مجھے پتہ ہے پھر آپ کی میڈیا اٹھائے گی اس چیز کو. لیکن خیر دیکھیں جی, سندھ پولیس نے بہت اچھی کارروائی کی کہ ہمارے خفیہ اداروں کی مدد سے کل جو ہے اس لڑکی, ایک بچی جس کو دہشت گردوں نے
ملک دشمن عناصر نے، پاکستان کے دشمن لوگوں نے اور غیر ملکی فنڈنگ پہ پلنے والی کچھ بینڈ آؤٹ فٹس نے جو ہے اس معصوم بچی کو سہارا بنایا. سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے دماغ میں وہ سیڈنگ کی گئی، اس کو راغب کیا گیا کہ وہ ایک معصوم بچی جو کہ جوینائل بچی تھی، وہ اس کو اس حد تک راغب کیا گیا کہ وہ اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جان لینے کے لیے بھی تیار تھی. اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھی اور عام معصوم لوگوں کی جانیں لینے کے لیے تیار تھی. اس کو خودکش جیکٹ اس کو بنایا، اس کو پہنچائی گئی، اس کو راغب کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جی یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہے، کوئی بہت بڑا کمال ہے. اسی طریقے سے پہلے ہمارے پاس دشمن ممالک کے کہنے پہ کچھ مذہبی لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے بہانے اس طرح تیار کیا گیا، پھر آزادی کے بہانے سے لوگوں کو اس طرح کے نعرے لگا کے ان کو غلط راہ پہ لے کے جایا گیا. لیکن حکومت سندھ نے بہت ہی سینسبلی فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو پہلے تو ہماری پولیس نے اور خفیہ اداروں نے اس کی مدد سے اس کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے کیونکہ وہ جوینائل تھی، یہ سمجھا گیا کہ جی اس لڑکی کو کسی نے انفلوئنس کیا ہے غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر اس کو اس چیز کے لیے راغب کیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا، اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے. اور اس سے ہمارا یہ میسیج بھی ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، برائے مہربانی اپنے بچوں کی ان ایکٹیویٹیز پہ، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہو یا ان کے میل ملاپ کس سے مل رہے ہیں، محلوں میں کس سے مل رہے ہیں، ان کے دوست کیا ہیں، وہ ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خصوصی طور پر اس کو خیال کریں تاکہ ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بھی اس عذاب سے بچ سکیں اور جو دوسرے کے بچوں کو وہ عذاب دینا چاہتے ہیں اس سے بھی ان کو بچایا جا سکے. کیونکہ یہ بہت ہی سیریس ایک تھریٹ ہے معاشرے میں، جس کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے ان کو چیلنج کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں، دہشت گردوں سے لڑ بھی رہی ہیں، چاہے افغانستان سے دہشت گردی ہو یا باقی جگہوں سے جو دہشت گردی ہو یا بھارت کے پیرول پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو تو سنبھال کے اچھی جگہوں پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے بچوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ قوم کے بچے اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو ان کو سیڈنگ کی جاتی ہے، ان کو غلط بیانیے دیے جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہ بچی کامیاب ہو جاتی کہیں پہ بلاسٹ کرنے میں، تو ایک تو اس کی جان جاتی، اس کے پیرنٹس کا کیا حال ہوتا، اور اس کے سیکنڈلی پھر جن لوگوں کی وہ جانیں لیتی تو اس میں ان معصوم گھرانوں کے ساتھ کیا گزرتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا ان کے مقاصد پورے ہو جاتے؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے. کیا کسی ایک بلاسٹ سے کسی کا مقصد پورا ہوا ہے؟ دنیا میں جہاں جہاں پہ دہشت گردیاں ہوئی ہیں تو سوسائڈ بامبنگ سے یا ٹیررزم سے آج دن تک کسی ملک میں یا دنیا میں کوئی بھی ایسا کونا جہاں پہ کامیابی ہو نہیں ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرنا، اپنے ملک کو ٹارگٹ کرنا، اپنے ملک کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا. یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں جس میں سب کو اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور لوگ اس طرح جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو راغب کرتے ہیں، پھر آپ کو اٹریکٹ کر کے پھر آپ سے ڈائریکٹ میسیجنگ کر کے اور پھر آپ کو اس طریقے کی چیزوں کے لے کے جایا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا شرجیل صاحب، ایک تو کھوکھرا پر ڈپو کا آپ نے نوٹس لیا ہے قبضے کا، تو اس پر کیا پیش رفت ہے؟ وہ مکمل ختم ہو جائے گا؟ دوسرا 150 بسیں وزیر اعظم صاحب بھی آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے، ان کی کوئی پیش رفت؟ دیکھیے جی، دو باتیں. جہاں تک 150 بسز کا پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ کمٹ کیا تھا، یہاں پہ اعلان بھی کیا تھا، وہ بسیں ابھی تک نہیں آئی ہیں، تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ سندھ کے لوگوں کو جو آپ وعدہ کر کے گئے تھے وہ پورا کریں. دوسرا، آپ نے جو ڈیپو کی بات کی، کل ہمارے نوٹس میں آیا، میں نے سیکٹری صاحب کو جو ہے وہ فوراً بھیجا وہ، اور انہوں نے فوری طور پہ ایکشن بھی لیا ہے. قبضہ کسی کو کرنے نہیں دیں گے. جو بھی سرکاری املاک ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہوں یا کسی بھی اور محکمے کی ہوں، کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے کوئی گروہ جو ہے اس طرح کے قبضے میں ملوث ہوگا تو حکومت سختی سے نپٹے گی. اور دس از ناٹ فری فار آل کہ کوئی بھی آ کے اپنی مرضی سے سرکاری چیز سمجھ کو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ مال غنیمت ہے تو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں دیں گے. ڈبل ڈیکر بسوں کا روٹ کیا ہوگا، اس کا کرایہ کیا ہوگا، کون کون سے مزید ڈبل ڈیکر بسیں کن شہروں کے لیے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، ڈبل ڈیکر بسیں پہلے تو محدود انداز میں ایک ہم ایکسپیریمنٹل موڈ میں لے کے آ رہے ہیں. یہ شارع فیصل پہ چلیں گی، ملیر سے شارع فیصل تک جو ہے یہ پوری ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی. ہم نے چیف منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور چیف منسٹر صاحب نے اس پہ اگری بھی کیا ہے. ہم مزید بھی ڈبل ڈیکر بسیں لے کے آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مزید اب شہر کے لیے ہم ڈبل ڈیکر بسز لائیں یہاں پہ بھی، اور جو باقی سندھ کے علاقے ہیں، شہری علاقے ہیں یا دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں.
डबल डेकर बसेस का फ़ायदा है। मैं एक चीज़ को समझाऊँ कि डबल डेकर बसेस हम तो कहते हैं भाई शायद अच्छी एक सफ़र के लिए, लेकिन जब भी जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया उसने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि जी एक बस, अभी सामने आपकी ये बस खड़ी हुई है, इस बस में लेट्स सपोज कि 50-60 आदमी बैठते हैं और ये स्पेस उतना ही ले रही है। अगर इसी स्पेस में, क्योंकि अब आपके चैलेंजेस हैं सारे ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, रश के चैलेंजेस हैं, जो आपकी ट्रैफिक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर इसी जो स्पेस वो ले रही है, इसी स्पेस में अगर मैं 60 की जगह से 120 लोग बिठा सकूं तो क्या होगा कि हमारी जो स्पेसिंग है वो उसकी जो हमारी वो बचेगी, जिससे हमारी ट्रैफिक के चीज़ों में आसानी होगी। जहाँ तक किराए की बात की, जो पीपल्स बस सर्विस का किराया है वही किराया इसके लिए रखा गया है। देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने सख्त एक्शन लिए, काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है उसकी सरजनिश भी की, काफ़ी लोगों को उन्होंने पोस्ट आउट भी किया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में तमाम मिनिस्टर्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायतें और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायतें हैं कि सारे महकमों की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और इस तरह के जितने भी लूप होल्स हैं उसको हम ख़त्म करें। पिछले कुछ दिन से देखने में आया कि हुकूमत की जानिब से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। आप सियासी जमातों को तो कहते हैं कि हुकूमत चैलेंज करना नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिन से चलता है, रोड ब्लॉक कर दिया, कोई पेशी भी किया, उसको मारा। कल भी एक पेशी पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं निकला। देखिए, अफसोसनाक वाक़या है ये, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कोई शख्स, चाहे वो कसूरवार हो या नहीं हो, वो फैसला करना अदालत का काम है, और अगर कोई अदालत में जाता है तो किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर किसी ने ये गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे मुआशरे में हम अदम बर्दाश्त का जो है सलूक वो ना करें, हम अपने मुआशरे में टॉलरेंस की पॉलिसी लें, हम अपने मुआशरे में इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इस तरीके से कोई तशद्दुद की बात करना, ये कोई तशद्दुद की राह वो अख्तियार करता है जिसकी दलीलें कमज़ोर पड़ जाती हैं या जो कमज़ोर होता है, जो जिसकी दलीलें ठीक हैं, अगर समझता है किसी ने किसी को के ऊपर मुकदमा किया हुआ तो अदालत में अदालत को फैसला करने दें, लेट कोर्ट डिसाइड। ये आप और मैं कोई नहीं होता कि हम बैठ के सड़कों पर फैसले करते रहें और लोगों को इस तरीके से ज़दोकोब करें या लोगों की इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलें। तो जो भी चीज़ है वो गलत हुई है। देखिए जी, इक़दाम किए जा रहे हैं, जो भी इस तरह के ज़ाती तनाज़ात हैं या ज़ाती झगड़े हैं, फिर उसको कभी बिरादरियों के नाम दिए जाते हैं या कभी और नाम दिए जाते हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन की वो है कि लोग इस तरह की राह इख्तियार करते हैं। हुकूमत जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होती है एक्शन लेती है और कानून अपने जो है वो रोल प्ले करेगा। अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो कानून को गिरफ़्तार करेगी। फिर बाद में अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किसी तरीके से वो लोग करते हैं आपस में, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोर्ट में जो है हमारे कानून में जो है वो प्रोविज़न दिया गया है। वरना अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो किसी बिरादरी का भी हो, किसी कबीले से भी हो, उसके खिलाफ हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। थैंक यू। शर्जीना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि आवाम को मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध ने ऑरेंज लाइन BRT बनाई। शर्जीना मेमन ने कहा कि मंसूबे के आगाज में सिर्फ 4 किलोमीटर कॉरिडोर मौजूद था। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन मंसूबा सर्विस से 1 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की तक़रीब से